بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر پلاننگ، محترم جناب رانا مشہود صاحب، چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، آنریبل ڈپلومیٹس، فارن ڈگنیٹریز، اور سب سے بڑھ کر قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کے ذی وقار والدین اور آپ کے اساتذہ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سب نوجوانوں کے عالمی دن منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تعلیم کے میدان میں ہم جو دوسرے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کسی طور بھی پیچھے نہ رہیں۔ اس کے لیے جو بھی بطور خادم پنجاب میں نے تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ خود تعریفی کے مترادف ہوگا۔ لیکن دانش اسکول کا جو واقعہ ہے، میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اور اسی طرح باقی صوبوں کے طول و عرض میں لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں، اور اگر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہونے کا موقع ملے تو وہ نہ صرف اپنے دیہات قصبے میں بلکہ اپنے شہر اور صوبے میں ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے چھوڑ جائیں۔ لیکن یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف وہ پاکستان جو امراء کے بچوں کو تعلیم کے حوالے سے نہ صرف پاکستان کی بہترین درسگاہوں میں تعلیم کے مواقع میسر کرتا ہے، بلکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز، چاہے وہ شمالی امریکہ کی یونیورسٹیز ہوں یا کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز ہوں، جہاں پر مہنگی ترین تعلیم بھی وہ بچے حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس وہ وسائل موجود ہیں، اس کے مقابلے میں وہ پاکستان جہاں پر کروڑوں والدین کے بچے اور بچیاں جو کہ تعلیم کے حصول کے لیے شدید خواہش رکھتی ہیں، ان کو تعلیم کے جو عام مواقع بھی میسر نہیں ہوتے۔ اور میں نے ہمیشہ اس کو کمپیئر کیا کہ اشرافیہ کا ایک سمبل ہے تعلیم کے حوالے سے ایچ این کالج۔ ایچ این کالج کے لوہے کے سلاخوں سے صرف وہی گزر سکتے ہیں جو کہ امراء کے بچے ہیں، گورنرز کے، پرائم منسٹرز کے، پارلیمنٹیرینز کے، امیر لوگوں کے۔ وہاں پر غریب کا بچہ داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایک امیر کا بچہ اس کی سند ہے کہ وہ ایچ این کالج میں جائے گا۔ یہ ہے وہ تضاد جس کی وجہ سے پاکستان میں تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ لیکن الحمدللہ حالیہ سالوں میں بڑے بڑے قابل
عظیم پاکستانیوں نے، حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے کاوش کی اور وہ انتہائی لائق تحسین ہے۔ دانش اسکول کی جو بنیاد رکھی، میں وہ اس کی وجہ آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر ایچ این کالج میں صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں تو پھر خداداد ملک پاکستان، جو کہ حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں معرض وجود میں آیا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، مگر انہوں نے تمام اپنی جائیداد، ہر چیز وہاں چھوڑ کر اس خواب کو آنکھوں میں بسائے پاکستان کی طرف ہجرت کی کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر تعلیم اور صحت کے مواقع، ترقی کے مواقع، اپنے بل بوتے پر محنت کر کے معاشرے میں وہ مقام حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جو بنیادی مقصد تھا پاکستان کا، ایک رفاہی مملکت، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، جہاں پر سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، محنت کر کے معاشرے میں ترقی کر کے اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل ہنوز دور ہے۔ اور دانش اسکول میں جو ہم نے پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا، اور آج الحمدللہ بطور خادم پاکستان کے یہ دانش اسکول اب گلگت بلتستان میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب آزاد کشمیر میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑی علاقوں میں بن رہے ہیں، اور جہاں پر انشاءاللہ ہماری قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کا معیار کسی صورت بھی ایچ این کالج سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بچہ جس کو آپ نے ابھی دیکھا، جس نے الحمدللہ محنت کر کے، اور کس کا بیٹا؟ ایک مزدور کا بیٹا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور عظیم اساتذہ اور قوم کے عظیم بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر پشاور تک تعلیم کے لیے ہر بچے اور بچی کو مساوی تعلیم کا موقع مہیا نہیں ہوگا تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں، وہ کوئی اور پاکستان ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں نہ صرف ہمیں آپ کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے لے کے جانا ہے، لیکن آج کا دور تو اب ٹیکنیکل ایجوکیشن، آئی ٹی، اے آئی، آج اس کا دور ہے۔ اور اگر ہم نے اس جدید علوم کو اپنے سفر میں شامل نہ کیا تو پھر ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔